بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج عیدگاہ شریف میں اتحاد امت کانفرنس جو میرے شیخ کامل حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین آپ کے زیر صدارت جس کا انعقاد ہوا، الحمدللہ میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ پیر اکرم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، بگار شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ساجد الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ پیر سید عمران ولی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ جلوہ گر ہیں، حضرت سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب مسلک اہل حدیث کی نمائندگی فرماتے ہوئے آپ تشریف فرما ہیں، حضرت جناب آغا جواد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، گھمکول شریف جو کہ اہل سنت کی ایک مرکزی خانقاہ ہے اور ایک قابل فخر اور ایک آباد خانقاہ ہے، جن کی بے شمار خدمات ہیں اہل تصوف میں، ایک جانا ہوا نام حضرت گھمکول شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، روت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد صاحب آپ تشریف فرما ہیں، حضرت سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب جنید حامد الحق صاحب مدظ اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، حضرت غازی علی زماں کے شہزادے حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید قاسمی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب، حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب، جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب بیرا شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب، مفتی زبیر ظہیر صاحب، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر قطب الدین فریدی صاحب مدظ اللہ العالی، جناب امین شہیدی صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ خیر حضرت قبلہ پیر حبیب عرفانی صاحب تشریف فرما ہے، ایک موضوع مل گیا، حبیب عرفانی صاحب تشریف فرما ہے، جناب صاحبزادہ رمضان جناب قبلہ علامہ مفتی رمضان سیالوی صاحب تشریف فرما ہے، اعزاز بخاری صاحب، قبلہ چراغ الدین شاہ صاحب، مفتی زبیر صاحب ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں کراچی سے آپ تشریف فرما ہیں، حضرت چراغ الدین شاہ صاحب، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب جمعیت علماء اسلام سے حضرت عبدالمجید صاحب ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں سب حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیشہ شفقت فرمائی، ہمارے میڈیا کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، میرا شریف سے صاحبزادہ صاحب جلوہ گر ہیں، مفتی ضمیر ساجد صاحب، جتنے حضرات تشریف لائے میں دل کی عطا گہرائیوں سے، اور ہمارے میڈیا کے جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ سے عرض کرتے ہیں آپ ہماری عرض کو قبول فرماتے ہیں، اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کا جو اعلامیہ تحریر میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور اس امت کو آخر الامم بنایا ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت کی روح سے امت میں انتشار پیدا کرنا اور فساد کا باعث بننا حرام ہے۔ عصر حاضر کے حالات کے پیش نظر جس قدر اتحاد امت کی آج ضرورت ہے، یقیناً کوئی ذی شعور شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو جسد واحد قرار دیا ہے۔ ہماری صفوں میں انتشار اور افتراق میں دشمن کی کامیابی کا راز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب علیہ السلام یعنی اہل کتاب سے ارشاد فرما دیجئے، اے اہل کتاب
آؤ اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یعنی مشترک ہے۔ اہل کتاب غیر مسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود باہمی یکجہتی اور امن اور رواداری کی فضا کو قائم کرنے کے لیے قرآن کریم نے ان کو مشترکات پر متحد ہونے کی دعوت دی ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترکات ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اہل کتاب کو تو مشترکات پر متحد ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہیں متحد ہو سکتے؟ قومی اور بین الاقوامی حالات اور گزشتہ برسوں میں ہونے والے واقعات کے پیش نظر یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی فرقہ واریت، انتہا پسندی اور فساد فی الارض کا متحمل نہیں ہو سکتا، بالخصوص جب حالات اس قدر دیگرگوں ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا ملک اور ہمارا مذہب اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونے کے بجائے ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں۔ بعض شر پسند عناصر مقدس ایام سے قبل ان ایام کے تقدس کو پامال کرتے ہیں اور توہین و تکفیر کا بازار گرم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال نہایت ہی خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ لہٰذا دین اسلام کی تعلیمات کو درست طور پر روشناس کرانے کے لیے ہم سب کو بقائے باہمی امن و محبت کو قائم کرنے کے لیے درجہ ذیل نکات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہے اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے مقصد اصلی پر صرف کرے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اتحاد کا مقصد انضمام نہیں ہے، اتحاد سے مراد یہ ہے ہر کسی کو اپنے مسلک پہ قائم رہنے کا اختیار ہے، لیکن علمی مکالمے کا سلسلہ صرف رواں ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ اختلاف کو بطور حقیقت تسلیم کرتے ہوئے برداشت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ اتحاد امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے باقی نہ رہے، اختلاف رائے تو انسانی سوچ کا مظہر ہے، اختلاف تو صدیوں سے ہیں اور رہیں گے۔ اتحاد امت سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ میں انتشار نہ ہو، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق امن سے رہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں اور نفرتوں کی آگ بھڑکے۔ جیسا مختلف مکاتب فکر کے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، مختلف افکار کے حامل ہیں، یقیناً بہت سے اختلاف ہیں، بے شمار اختلاف ہیں، اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اختلافات کو ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن اختلاف سے پیدا ہونے والے شر کو ختم کیا جا سکتا ہے اور اسے ایک معزز علمی انداز دیا جا سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اور بالخصوص آئندہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کا بغور جائزہ لیا جائے تاکہ شر پسند عناصر کو فساد پھیلانے کا موقع میسر نہ آئے۔ اس حوالے سے ضروری اقدامات کا کیا جانا اہم ہے، اور جو بھی شخص اتحاد امت کو پارا کرنے کی کوشش کرے اس کی پوری حوصلہ شکنی کی جائے، ایسے لوگوں کو اور قانون کے مطابق ایسے لوگوں کو سزا دی جائے، ایسے لوگوں کو ہیرو نہ بنایا جائے، کیونکہ بعض لوگ صرف شہرت و ناموری حاصل کرنے کے لیے، داد وصول کرنے کے لیے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اصل دین کو اور مسلمات دین کو چھوڑ کے جزوی اختلافات پر ہی سب کچھ مرکوز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ پرور انسان کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک دائی اور مبلغ کا شیوا نہیں۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آج کی کانفرنس کے اعلامیے کے طور پہ کہ پچھلے سال محرم اور حرام سے قبل ایک تو یہ ہمارے مطالبہ ہوگا کہ پیغام پاکستان کا جو متفقہ اعلامیہ پیش کیا گیا اس کو ایک قانون بل کے طور پہ پارلیمنٹ میں لا کے منظور کر کے قانون کا حصہ بنایا جائے، اور پچھلے سال 2020 میں قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب اور جناب قبلہ ایاز صاحب کی قیادت میں اسلامی نظراتی کونسل کے ہال میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں پورے ملک سے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے، جناب تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، اہل تشیع کے اکابر بھی موجود تھے، اہل حدیث کے اکابر بھی موجود تھے، اور ایک پیغام پاکستان کی روشنی میں
ایک جاری کردہ ضابطۂ اخلاق جو ہے، جو ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا، اس کے اوپر مکمل عمل درآمد کرایا جائے۔ اور آج کے ہمارے اعلامیہ کا مین حصہ یہی ہے کہ جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ وارانہ تشدد اور قتل و غارت گری خلاف اسلام ہے، اور تمام مکاتب فکر اور مذہبی قیادت اس سے مکمل براہت کا اعلان کرتے ہیں۔ کوئی مقرر، خطیب، ذاکر یا واعظ اپنی تقاریر میں انبیاء علیہ السلام، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اطہار، حضرت امام مہدی اور اکابرین امت کی توہین نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے کسی مسلکی گروہ کا نمائندہ تصور کیے بغیر تنہا کر کے بطور مجرم دیکھا جائے گا۔ کسی بھی اسلامی فرقے کو بے جا کافر قرار نہ دیا جائے، کسی بھی مسلمان یا غیر مسلم کو ماورائے عدالت واجب القتل قرار نہ دیا جائے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ اپنی ذاتی اور مذہبی زندگی گزاریں۔ آخری لمحات میں کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت اور مسلح فرقہ وارانہ تنازع اور جبراً اپنے نظریات کو کسی دوسرے پہ مسلط نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شریعت کی کھلی نافرمانی اور فساد فی الارض ہے۔ اسلام کے تمام مکاتب فکر یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مسلک عقیدے کی تبلیغ کریں، مگر کسی شخص، ادارے یا فرقے کے خلاف نفرت انگیزی اور اہانت پر مبنی جملے یا بے جا الزامات نہیں لگائے جائیں گے۔ کوئی شخص مساجد، ممبر و محراب، مجالس یا امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقریر نہیں کرے گا، اور ٹی وی چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا پر متنازع موضوعات کو موضوع نہیں بنایا جائے گا۔ اور آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو، ہمارے پیارے وطن پاکستان کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہاں تمام مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما ہیں، تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کی نمائندگی پورے ملک سے تشریف فرما ہے۔ مستند خانقاہوں کے، بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین حضرات، سجادگان بھی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً سب کے علم ہے کہ پاکستان کو اس وقت بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس چیلنجز میں، اس دور میں اگر قوم کی کسی ادارے پہ نظر جاتی ہے تو وہ افواج پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے۔ اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افواج پاکستان ہمیشہ قوم کی امیدوں پہ پورا اتری ہے، ہمیشہ قوم کی امیدوں پہ افواج پاکستان پورا اتری ہے۔ اس وقت ہم افواج پاکستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم افواج پاکستان کے سپہ سالار جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سربلندی کی خاطر، پاکستان کی حفاظت کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کی خاطر آپ جو قدم اٹھائیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ہر خیر کے قدم میں آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ریاست کی خاطر افواج پاکستان کی قربانیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، سب ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم افواج پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور پاکستان کی سربلندی کی خاطر آپ کے اٹھائے گئے ہر قدم پہ انشاءاللہ علماء و مشائخ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اس وقت افواج پاکستان کو ایز ادارہ ان پہ خلاف بات کرنا یقیناً دشمن کے عزائم کو جو ہے وہ مضبوط اور کامیاب کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اصل دین، جو دین کی تبلیغ ہے اور دین کی سربلندی ہے، اس کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔